دیکھو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے کہ دنیا بھی دی ہم نے ان کو، دین بھی دیا. دین تو سارے پیغمبروں کو ملا، مگر سلیمان علیہ السلام کو جیسی دنیا ملی ایسی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی. اتنی دنیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو بس یہ تو انتہا ہو گئی نا بھائی، قیامت تک کسی کو نہ ملے، ایسے پاکستان کے کسی صدر کو بھی نہ ملے. ایسی حکومت چاہیے، حکومت مراد یعنی اتنے وسائل چاہیے. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہواؤں کو کر دیا، اور سمندر کے ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی پتھر تھے وہ جنات نکال کے لاتے تھے، جنات کو تابع بنا دیا. اتنی زبردست حکومت. لیکن موت کا منظر بڑا عجیب. میں پہلے سوچتا تھا یا اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کو اس طرح سے کیوں موت دی ہے؟ لاٹھی ہاتھ میں، اپنی شاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اور جنات کے ذریعے تعمیرات کروا رہے ہیں عمارتوں کی، اور جنات بہت ٹینشن میں، کیونکہ جن کسی کے قابو، یہ جو عامل کہتے ہیں نا جن ہمارے قابو میں، اصل میں یہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. جنات ان کا کان موڑ ہوتے ہیں، اب یہ منتر پڑھ، چل اب یہ کر. جن ان کے قابو میں نہیں ہوتے. وہ تو سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جنات کو قابو میں لے لیا انہوں نے. یہ کہاں سے، یہ کیا، ان میں کون سے کچھ کیوں قابو آئیں گے؟ جن بولیں گے تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جنات کوئی چھوٹی موٹی مخلوق تھوڑی ہے. عمریں لمبی ہوتی ہیں جنات کی. ایک آدمی گیا فلیٹ میں، کسی نے بتایا یہ خالی فلیٹ ہے، اس میں جنات بھوت ہیں، نہیں جا. اس نے کہا کوئی جن ون نہیں ہوتا. وہ خالی پڑا ہوا تھا بہت عرصے سے. وہ کہتے ہیں نا خالی عمارتوں میں جن بھوت آ جاتے ہیں. تو بہت عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، ان کو فنٹر بننے کا شوق تھا. لوگوں نے کہا بھائی نہیں جا اس میں بھوت ہیں. اس نے کہا کوئی بھوت نہیں ہوتا. گیا، دروازہ نوک کیا، آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں فلاں صاحب ہوں، آپ یہاں رہ رہے ہیں، میں نے سنا یہاں جنات ہیں، دروازہ کھولیے. اس نے دروازہ کھولا، عجیب سی گول گول آنکھیں. کہا بھائی میں نے سنا یہاں جنات ونات ہیں. کہہ رہے ہیں ایسی بکواس ہے، میں تو 500 سال سے لے رہا ہوں، مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا. میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں. یہ بے ہوش یہی جن تھا. وہی 500 سال سے انسان تو نہیں رہ سکتا. اچھا یہ عامل لوگ نا یہاں بیوقوف بناتے ہیں. ہم نے صحابی جن کو دیکھا ہے، کیونکہ جب یہ سنتے ہیں نا کہ جنات کی عمریں لمبی، تو 1400 سال پرانا جن بھی نکال کے لے آئیں گے. یہ الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صحابی جن کو دیکھا ہم نے، تابعی جن کو دیکھا ہم نے، اس جن کو دیکھا جس نے حضرت علی کی صحبت اٹھائی. سب بکواس کرتے ہیں. اور بعض ہمارے نیک لوگ بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، بڑے علماء بھی بعض ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں کسی چیز سے متاثر ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ امکان کے درجے میں صحیح ہو. جیسے آپ کسی کو یہ بتا دیں نا کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، تو امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے ہوتا ہو. ریسرچ ہے؟ ریسرچ نہیں ہے بھائی. امکان کافی ہوتا ہے ہمارے یہاں. حالانکہ کسی بھی دعوے کے لیے امکان، بھائی میں دعویٰ کروں اس نے میں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، اگلا کہہ رہا ہے کیا دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں ممکن تو ہے نا کہ تم نے لیے ہوں، تو اس سے دلیل، اتنی دلیل کافی ہوگی؟ او بھائی یہ امکان کافی نہیں ہے، گواہوں سے ثابت کرو گے لیے، یا تو یہ اقرار کرے یا گواہوں سے ثابت کرو. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے جادو نبی پہ جب ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہوا ہو. ہو سکتا تھوڑی دلیل ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. امکان تھوڑی ہوتا ہے. ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ اس کا مطلب آسان کام نہیں ہے. نبی پہ کیوں ہو گیا تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، تو اللہ نے آپ سے اس طعنے کو دور کرنے کے لیے ہونے دے دیا تھا، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادوگر پہ جادو نہیں ہوتا. اس میں حکمت ہے نہیں، ورنہ یہ آسان کام نہیں ہے بیٹھے ہوئے کچھ بھی ساس کو بہو سے لڑا دیا. اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ جب پھڈے ہوتے ہیں تو بجائے اپنی حرکتیں ٹھیک کرو کہ یار کس میں فالٹ ہے اس کو صحیح کرو، فوراً کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ ایک نئی جنگ چھیڑ دیتے ہیں. نند نے لڑوایا ہمیں. یہ نند نے ہمارے گھر میاں بیوی میں کیا کروایا؟ پھڈا. خود اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہے، ڈال کس پہ رہے ہیں؟ کوئی جٹھانی پہ ڈال دے گا، کوئی نند پہ ڈال. ایک نیا جنگ. اب نند سے پہلے 2 آپس میں لڑ رہے تھے، اب تیسری جنگ بھی شروع کہ اس نے کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، اللہ نے دیکھو اتنی طاقت اور قوت دی کہ جنات کو آپ کے تابع بنا دیا. قرآن کہہ رہے جنات سخت ٹینشن میں محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں اور عمارتیں بنا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے عین ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیرات ہوں.
اتنی ٹینشن میں جنات، اور ادھر سلیمان علیہ السلام ایسے عصا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان کو موت دینے کا ارادہ کیا۔ اور کس وقت؟ جب وہ بیٹھے ہوئے تعمیراتی کام کروا رہے ہیں جنات کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے، اور اللہ فرماتے ہیں ایسے فرشتہ آیا روح نکال کے چلا گیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سلیمان علیہ السلام، جسم سے روح نکلی ہے، اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک اسی طرح ایسے ہی رہے ہیں۔ وہ چونکہ اس طرح سے ٹیک لگی ہوئی تھی کہ گرے نہیں ہیں۔ اب دیمک نے کھانا شروع کیا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو۔ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا، اللہ فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے نے جب لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے تو کتنے دن لگتے ہیں کیڑے کو لاٹھی کو کھانے میں؟ تو جب لاٹھی کو اتنا کھا لیا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی ان کا تو بہت دن پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے سے پتا ہو جاتا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنی سخت ٹینشن میں جو انہوں نے دن گزارے اس ٹینشن میں وہ دن نہیں گزارتے۔ جیسے ہی جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، جو جس نے جہاں اینٹ لگائی تھی نا وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ان کو پتا تھا قیامت تک کوئی عامل کا باپ بھی مجھے قابو نہیں کر سکتا۔ جو کنسٹرکشن کا کام جہاں تک تھا نا وہیں سے جنات نکل لیے۔ یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پہلے سے پتا ہوتا نا کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ اتنی سخت ٹینشن میں نہ ہوتے۔ وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں ہماری نگرانی کر رہے ہیں ایسے، کیونکہ چہرہ بھی بالکل اسی طرح، چہرے پہ رونق اسی طرح جیسے زندگی کے آثار ہوتے ہیں، بالکل وہی کنڈیشن۔ سوال پیدا ہوتا ہے دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں شہادت کی بہت تمنا کی ہے، لیکن آپ کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی کیونکہ حکمت کے خلاف ہو جاتا۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے۔ لَوَدِدتُّ کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ چاہت، لَأَحْبَبْتُ نہیں فرمایا، لَوَدِدتُّ، مودت محبت سے اوپر کا درجہ ہے۔ میری بے پناہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اقتلوا، قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے میدان جنگ میں جانے کا موقع دے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یعنی یہ شہادت اتنی پیاری چیز ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہیں چاہیے، کم سے کم 4 دفعہ چاہیے۔ یہ کتنی تمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر ہے آپ خود دیکھو، جو اللہ کے لیے جان دے رہا ہو اور وہ ربی غیرت والا ہو تو وہ چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ جان دینے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قربانی نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے لیے جان دے گا میرے بھائی، تو اللہ تو جواد اور کریم بھی ہے، وہ تو تھوڑے پہ بہت نوازتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ شہادت نہیں چاہیے، اتنی قیمتی چیز ایک دفعہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا، اسے جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، اللہ اس سے پوچھیں گے بچا تجھے کچھ اور چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے ساری نعمتیں مجھے دے دیں، جنت میں حوریں مل گئیں، شہد کی نہریں مل گئیں، دودھ کی نہریں مل گئیں، اور کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا، تو نے ہمارے چہروں کو کیا کر دیا؟ سفید۔ اللہ کہے گا پھر بھی؟ تو کہے گا ایک تمنا ہے اگر تو دے سکتا ہے، یعنی دے سکتا کا مطلب تیرے قانون کا حصہ ہے کہ تو وہ دے گا لوگوں کو۔ وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج، دوبارہ تیری راہ میں لڑوں اور دوبارہ قتل کیا جائے مجھے، کیونکہ جو تیری راہ میں مرنے کی لذت تھی وہ لذت جنت میں حاصل نہیں ہو رہی۔ اور آخر ختم کس پر کیا؟ ثم اقتل۔ ہم کہتے ہیں اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیری راستے میں قتل کیے جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں، پھر قتل کیے جاؤں، قتل کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر قتل کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر قتل کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر قتل کیے جاؤں، پھر زندہ کر کے چھوڑ دیا جاؤں۔ اینڈ کہاں ہوتا ہمارا بھائی؟ ہے بھائی کہ پھر 4 دفعہ شہادت کا ثواب حاصل کر کے پھر اپنی لائف کو میں کیا کروں گا بھائی؟ انجوائے کروں گا؟ نہ 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 نہ، نبی نے ختم کہاں کیا؟ بولو بھائی،
قتل پہ. اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ تیری راہ میں قتل، تیری راہ میں قتل، انجام یہاں ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی. آپ کی موت شہادت سے ہی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ یہودی نے زہر پلایا تھا تو اس کے آثار تھے کہ آخر وقت میں آپ پر بخار آیا. لیکن جو میدان جنگ کی شہادت ہوتی ہے نا، جس کی نبی تمنا کر رہے ہیں، وہ والی شہادت نہیں ملی. کیوں؟ حکمت تھی کہ اگر آپ کی میدان جنگ میں شہادت ہوتی تو غیر مسلم کافر یہ کہتے کہ آپ اپنے مشن کو مکمل کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. تو آپ آخری نبی ہیں، آخری نبی جب تک اپنے مشن کو مکمل نہیں کر لیں گے اس وقت اب آپ پر موت واقع نہیں ہو سکتی. اور یہ طبعی موت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب طبعی طور پر انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کو وصیت کا موقع ملتا ہے، اسے سب جو ہے نا سارے کام کرنے کا، سمیٹنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ تو نبی اگر میدان جنگ میں شہید ہوتے تو بھی سارے کام پہلے کمپلیٹ کر لیتے، لیکن ایک شک ہو سکتا تھا غیر مسلموں کو، تو اللہ نے وہ شک کے راستے بھی کیا کر دیے؟ ختم. کہ آپ کو کئی دن بیمار کیا گیا، جو جو وصیتیں آپ نے کرنی تھی کر لی، اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا، جو وصیتیں کرنی تھی کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا، اور وہ ساری فائلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کر کے گئے ہیں، سارے کام مکمل کر کے گئے ہیں.